بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. And Job, when he cried unto his Lord, saying, Lo, adversity afflicteth me, and thou art most merciful of all who show mercy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ایوب علیہ السلام کی بیماری، صبر اور دعائے صحت. ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے جو مالی، جسمانی اور اولادی تھیں. ان کے بہت سے قسم قسم کے جانور تھے، کھیتیاں، باغات وغیرہ تھے، اولادیں، بیویاں، لونڈی، غلام، جائیداد اور مال متاع، سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود تھا. اب جو رب کی طرف سے آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ آس پاس والے گھن محسوس کرنے لگے. شہر کے ایک اوجڑ کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی، سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ کے اور کوئی آپ کے پاس نہ رہا. اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا. یہی ایک تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں، ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں. سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا. سنن ترمذی وغیرہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے. اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے، یہاں تک کہ صبر ایوب زبان زد عوام ہے. یزید ابن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی. ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے اللہ، آپ نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دیں. اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب آپ نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا. اب میرے دل میں اور آپ میں کوئی حائل نہ رہا. اگر میرا دشمن ابلیس آپ کی اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ میرا بہت ہی حسد کرتا. ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا. آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، آپ نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، آپ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا. میرے پروردگار، آپ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو آپ کی عبادتوں میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ اے میرے نفس، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. اے میرے مولا، آپ کی رضامندی کی طلب میں میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا. اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ میں ایک بہت لمبا قصہ ہے جسے بہت سے پچھلے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. غرض یہ کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام مدتوں تک بلاؤں میں مبتلا رہے. حسن اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں 7 سال اور کئی ماہ آپ مبتلا رہے. بنی اسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ڈال رکھا تھا، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا، تمام بلاؤں سے نجات دی، اجر دیا اور تعریفیں کی. وہب ابن منبہ کا بیان ہے کہ پورے 3 سال آپ اس تکلیف میں رہے. سارا گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا. آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے. صرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھیں جو آپ کے پاس تھیں. جب زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک روز عرض کرنے لگی کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے؟ آپ فرمانے لگے، بیوی
سنو 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا، تو اگر 70 برس تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھیں۔ اب آپ شہر میں جاتی، تیرا میرا کام کاج کرتی اور جو ملتا وہ لے آتی اور آپ کو کھلاتی پلاتی۔ آپ کے 2 دوست اور دلی خیر خواہ دوست تھے، انہیں فلسطین میں جا کر شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست ایوب سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تم جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے ہاں کی کچھ شراب اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ پلا دینا، اس سے انہیں شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں آئے، ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھتے ہی ان کے آنسو نکل آئے، بل بلا کر رونے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے یاد دلایا تو آپ خوش ہوئے، انہیں مرحباً کہا۔ وہ کہنے لگے اے جناب، آپ شاید کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری۔ وہ کہنے لگے اچھا، ہم آپ کے واسطے دوا لائے ہیں، آپ اسے پی لیجئے، شفا ہو جائے گی، شراب ہے، ہم اپنے ہاں سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ سخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے تمہیں شیطان خبیث لایا ہے، تم سے کلام کرنا، تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک گھر والوں کی روٹیاں پکائیں، ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی ٹکیا انہیں دے دی، یہ لے کر ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے کہا یہ آج کہاں سے لائیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی واپس جاؤ، ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور اسے ٹکیے کی ضد کرتا ہو اور رو رو کر سارے گھر کو پریشان کرتا ہو۔ آپ روٹی واپس لے کر چلیں، ان کی دیوڑی میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، اس زور سے آپ کو ٹکر ماری، آپ کی زبان سے نکل گیا دیکھو ایوب ایسے غلط خیال والے ہیں۔ پھر اوپر گئیں تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا ہے اور ٹکیا کے لیے مچل رہا ہے اور گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ ایوب پر رحم کرے۔ اچھے موقع پر پہنچی، ٹکیا دے دی اور واپس لوٹی۔ راستے میں شیطان بصورت طبیب ملا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوند ایوب سخت تکلیف میں ہیں، مرض پر مدتیں گزر گئیں، تم انہیں سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دیں، شفا ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچی تو ان سے یہ کہا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا، میں اگر تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلیں، گھر گھر پھر آئیں لیکن کہیں کام نہ لگا، مایوس ہو گئیں۔ شام کو پلٹنے کے وقت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اس نے آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کا اسباب دیا جسے لے کر آپ آئیں۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ آج اتنا سارا اور اتنا اچھا کھانا کیسے مل گیا؟ فرمایا ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ دوسرے روز بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کر دی اور کھانا لے آئیں۔ آج بھی یہی کھانا دیکھ کر آپ نے فرمایا واللہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتلا دے کہ یہ کیسے لائی۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی 2 پٹیاں سر سے اتار دیں، دیکھا کہ سر کے بال سب کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ اے اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ نوف بکالی کہتے ہیں کہ جو شیطان ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ اللہ سے دعا کریں، لیکن آپ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس سے نکلے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے اس شخص کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس وقت بے ساختہ آپ کے زبان سے یہ دعا نکل گئی۔ عبداللہ بن عبید بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔ دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص یعنی ایوب میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت میں نہ ڈالتے۔ اس بات نے ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا۔ اس وقت کہنے لگے اے اللہ، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔
پروردگار اگر میں اپنی اس بات میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرمائیے۔ اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں تو آپ میری تصدیق آسمان سے کیجئے۔ اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ، میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دیں جو مجھ پر نازل ہوئیں۔ چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ سر اٹھائیں، اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئیں جو آپ پر اتری تھیں۔